اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنادا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن قتلة الحسين. اللهم لعن قتلة الحسين. اللهم لعن قتلة الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وعمر مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لعن قتلة الحسين. اللهم لعن قتلة الحسين. اللهم صلوات بھیجیے مل کر بابا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کا علی اکبر مارا گیا. حسین کے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. پردیس میں سید زادیاں رل گئی. صحراؤں میں حسین اجڑ گئے. اور جس کی بہنیں نانے کے روزے تک اچھے حالات میں جاتی تھی وہ رو رو کہتی ہے حسین میرے اکبر کی لاش کہاں ہے. وہ رو رو کہتی ہے حسین میرا قاسم خیمے میں پورا کیوں نہیں آیا. وہ رو رو کہتی ہے حسین نانے نے ان مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا تو نہیں بتایا. حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے نا. میں رات مکمل شہادت پڑھ نہیں سکا. اکبر کے پاس جب پہنچے نوجوانوں جنہوں نے آج ماتم کرنا ہے اور جس نے آج ماتم نہیں کرنا اس نے پھر ماتم کرنا کب. اور آج کا تو دن وہ ہے جس کے لیے رونے کے لیے خطیب کے ذاکر کے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں. فقط یہ سوچ لو نا آج 10 محرم رونے کے لیے بات یہی کافی ہے کہ آج 10 محرم ہے. حسین پہنچے علی اکبر کے پاس. علی اکبر کا سر اٹھا کے گود میں رکھا. داڑھی پہ بوسے دینے شروع کی. فرمایا اکبر بیٹا آنکھیں کھول میری طرف دیکھ. علی اکبر نے دیکھا. علی اکبر فرماتے ہیں بابا اپنا چہرہ جھکا میں تیرے چہرے سے بات صاف. علی اکبر فرماتے ہیں بابا اپنا چہرہ جھکا. میرا گلا اتنا خراب نہیں کہ میں پانی پیوں. حسین اکبر کی لاش میں بھی پہنچے تو حسین کو پانی نہیں. اور مسائل پڑھتے ہوئے پانی پیوں یہ میرا دل بالکل برداشت نہیں کرتا. میں فطرتاً کوئی خطیب نہیں. میں فطرتاً عزادار. میں فطرتاً ماتم دار.
فرمایا اکبر بیٹا میری طرف دیکھ، علی اکبر نے جو دیکھا سادات معاف کرنا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا اپنا چہرہ نیچے جھکا، میں تیرے چہرے سے خاک صاف کروں۔ امام حسین فرماتے اکبر زین سے تو گرا ہے، خاک تو مجھے صاف تیرے چہرے سے کرنی چاہیے، اکبر خاک تو نے صاف کرنی ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا پھر آپ ہی بتائیے، زین سے میں گرا ہوں، آپ کے چہرے پہ خاک کیوں ہو، آپ کے چہرے پہ مٹی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ امام فرماتے اکبر تو کتنی بار گرا ہے؟ علی اکبر فرماتے بابا میں ایک بار گرا ہوں۔ فرمایا اکبر انصاف کر، تو ایک بار گرا تیرے چہرے پہ مٹی ہے۔ فرمایا میں خیموں سے لے کے تیری لاش تک ہر قدم پہ 9 بار گرا، ہاں میں گرتا تھا پھر اٹھتا تھا، اور میں جس سے پوچھتا تھا میرے اکبر کو دیکھا ہے، وہ کوئی مجھے تیر مارتا تھا، وہ کوئی مجھے نیزہ مارتا تھا، وہ کوئی مجھے پتھر مارتا تھا۔ اکبر میں تیرے قاتلوں سے پوچھ علی اکبر میں تیرے قاتلوں سے نیزے کھا کھا کے آیا ہوں، علی اکبر تیرے قاتلوں نے مجھے بڑا مارا ہے۔ عزاداروں وہ ہاتھ تھا ہی نہیں کربلا میں، یعنی وہ بندہ کربلا میں نہیں تھا جس کا ہاتھ ہو اس نے حسین کو مارا نہ۔ تھوڑی سی آواز ہر وہ بندہ جس کا ہاتھ تھا اس نے مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارا، اور جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھا اس نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت غریب کے زخموں پہ ڈالے۔ سید الحاضرین فرماتے میرا بابا اتنا زخمی تھا، جو دھوپ سامنے سے پڑتی تھی وہ پشت سے نکل جاتی تھی، جو ہوا سامنے سے آتی تھی وہ پیچھے سے پشت سے گزر جاتی تھی۔ اور والی مشہد نے ارشاد فرمایا، فرماتے اگر تم 10 محرم کو مارے کا شور سن لیتے نا، تمہیں قیامت تک نیند کبھی نہ آتی، تمہیں کبھی پانی پینے کو تمہارا دل نہ کرتا، تمہیں کبھی بھوک نہ لگتی۔ مولا کیسا شور تھا، ورنہ جب لشکر یزید کہہ رہا تھا نا اسے مارے اس کا کوئی نہیں رہ گیا، اسے مارے اس کے بیٹے بھی مارے گئے، اسے مارے اس کے بھائی مارے گئے، شیر تھا اسے مارو اسے بچانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ حالانکہ لشکر یزید ان کی آنکھوں پہ جہالت کی اور گناہ کی پٹی بندی ہوئی تھی، انہیں کیا پتا کبھی نانا سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کبھی سامنے بابا علی کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی حسن ہاتھ آگے بڑھاتا تھا، کبھی ماں زہرا آگے آگے کہتی تھی اور نہ مارو میں نے چکیاں پیس پیس کے پانا ہے، اور نہ مارو میں نے آیتیں پڑھ پڑھ کے پانا ہے، اور نہ مارو میں نے بڑی مشکلوں سے حسین پانا۔ اکیلا رہ گیا، بھائی بھی مارے گئے، بیٹے بھی مارے گئے، جوان بھی مارے گئے، مہمان بھی مارے گئے۔ لوگ دشیا روتے ہیں، اگر کوئی اہل سنت دوست سن رہا ہو وہ مجھے انصاف سے بتائے، بھلا کوئی کسی کے مہمان بھی مارتا؟ مہمان تو کسی کے کوئی نہیں مارتا نا۔ لوگ کہتے روتے ہیں قسم خدا کی اگر ہم شیعوں کے بس میں ہو ہم مر جائیں 10 محرم کو یہ سوچ کے او حسین بھی مارا گیا، بی بی عالیہ کی چادر بھی لٹ گئی۔ اور مردوں سے تو جنگ ہوتی رہتی ہے، کسی کی بیٹیوں کو کون مارتا ہے؟ اور مسلمانوں تم نے کبھی سوچا ہی نہیں چادر اس کی لٹ گئی جو چادر تطہیر کی وارث تھی۔ شہرا میں کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی نانا اپنی امت کا سلوک دیکھ لے، نانا دیکھ تیری امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک۔ اکیلا رہ گیا غریب، شمر آیا پاس، حضرت کا حسین فوج تیری نہیں رہی، لڑ تو نہیں سکتا، زخمی تو بڑا ہے، پانی ہم نے تجھے نہیں دینا۔ میں جلدی نہیں کروں گا اس لیے کہ میں بھی رو لوں اور آپ بھی رو لیں، میں پھر دہراتا ہوں چارے بات۔ کیا کہا اس نے؟ حسین فوج تیری نہیں رہی، لڑ تو نہیں سکتا، زخمی تو ہے، پیاسا تو ہے، پانی ہم نے تجھے نہیں دینا۔
حسین لڑ تو نہیں سکتا، زخمی تو ہے، پیاسا تو ہے، فوج تیری ماری گئی، پانی ہم نے تجھے نہیں دینا۔ کہتا ہے اب بیعت کر لے۔ اس کے منہ سے لفظ بیعت سنا، میرے آقا کے چہرے پہ جلال اترا۔ فرمایا تو کس بات پہ مان کرتا ہے؟ کون سی تیری فوج ہے؟ تو سمجھتا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں؟ اگر آپ توجہ ہوگا، چونکہ آپ کی علاقائی زبان ہے، کسی شاعر کی لکھی چار سطریں اگر اجازت دے تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ میں بند شعر پڑھا نہیں کرتا اپنی تقریر میں، لیکن رونے کے لیے شامل کر لیتا ہوں۔ جب اس نے کہا نا حسین فوج تیری نہیں رہی، لڑ تو نہیں سکتا، زخمی تو ہے، پیاسا تو ہے، پانی ہم نے تجھے نہیں دینا، حسین بیعت کر لے۔ اس کے منہ سے لفظ بیعت سنا، میرے آقا کے چہرے پہ جلال اترا۔ قبضہ تلوار پہ زور دے کے فرمایا مت سمجھے فوج مرا بیٹھا ہے کل دنیا کا سلطان، مت سمجھے فوج مرا بیٹھا ہے کل دنیا دا سلطان، جے حکم کرا تے خلد بچوں آوے چھوڑ کے کول وزران۔ فرمایا تیوا امر عباس تندر آوے اتواری وچ میدان، کر خاک راک دی نام میرے آوے نظر نہ کوئی انسان۔ فرمایا وہ تو میری منتیں کرتا چلا گیا، وہ تو میرے سامنے ہاتھ ملتا چلا گیا، مجھے پابند نہ کر بہنیں رول جائے گی، یہ مجھے پابند نہ کر بہنیں اجڑ جائے گی، وہ مجھے پابند نہ کر بہنوں کی چادریں لٹ جائے گی، وہ مجھے پردیش میں پابند نہ کر نبی کی بیٹیاں رول جائے گی۔ اور میں تو سمجھتا ہے میں تمہارا پابند کیا پابند ہوں، تمہارا مجبور کیا مجبور ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں خدا کے حکم کا پابند ہوں۔ اور میں جا تو اپنی فوج سنبھال، اکبر اور عباس کی موت کا مارا ہوا حملہ کرنے لگا ہے۔ حضرت علیہ نے جا کے اپنی فوجیں درست کرنا شروع کی۔ میرے مولا مرتجز کے پاس لجام پکڑی، یوں دیکھا، فرمایا مجھے احساس ہے تو تھکا ہوا، مجھے احساس ہے تو زخمی ہے، مجھے احساس ہے تو پیاسا ہے، چیلنج میں نے کر لیا، میرا ساتھ دے گا؟ بی بی کی عزت کی قسم حیوان اپنی زبان میں کہتا ہے اگر تیرا ساتھ نہیں دینا تو تیری ماں زہرا کی چادر پہ جو کیوں کھائے تھے؟ ہاں مجھے تیری ماں اپنی چادر پہ جو کھلاتی رہی تھی، میں نے دانا تیری ماں زہرا کی چادر پہ کھایا ہے۔ میری زین پہ چڑھ کے بات اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں تیری تلوار کے ساتھ اپنی موت اپنے قدموں کو ملانا میرا کام ہے۔ چاڑا میری زین پہ، لوگ کہتے شیعہ گھوڑے کا احترام کرتے ہیں، بھائی جان جب 9 لاکھ انسان حیوان بن گئے تھے، یہ ایک حیوان انسان بن گیا تھا، اور جب کلمہ پڑھنے والے مار رہے تھے یہ بچانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ہمارے بس میں ہم زلجنا کے قدموں پہ اپنی جانیں نثار کر دیں، کیونکہ اس نے زہرا کے بیٹے سے وفا کی ہے، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ میں، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، ہر سجدہ گاہ میں زلجنا کا بھی خون شامل ہے۔ اگر امام نے فرمایا بیٹھو تیری زین پہ، اسے کہا میری زین پہ چڑھ کے تلوار اٹھانا تیرا کام ہے، تیری تلوار کی نوک سے اپنے قدم ملانا میرا کام ہے۔ امام بیٹھے خیمے کے باہر آئے، کھڑے پہ فرمایا یا زینب ویا کلثوم ویا رقیہ ویا رباب علیکم منی السلام، اما جائیے میرا آخری سلام، غریب آخری سلام کرنے آیا ہے۔ بی بی نے فرمایا حسین میرے خیمے کے اندر آ جا۔ امام فرماتے جو میری حالت ہے کوئی مستور مر جائے گی۔ بی بی فرماتی ہے میں حاجرہ نہیں، میں فخر حاجرہ ہوں، وعدہ کرتی ہوں کوئی مستور نہیں مرے گی، حسین میرے خیمے کے اندر آ جا۔ امام فرماتے کوئی اور مرے نہ مرے میری سکینہ مر جائے گی، اور میری 4 سال کی معصوم بیٹی مر جائے گی۔ وہ بیٹیاں زندہ نہیں رہتی جو اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے۔ فرمایا کوئی اور مرے نہ مرے میری 4 سال کی معصومہ مر جائے گی۔ فرمایا حسین خیمے میں آئے، دیکھا حسین تیری پیشانی پہ زخم،
अम्मा जाई जब मैं अकबर के पास बैठा था तो मुझे किसी ने तीर मारा, सीने में लगा था। अभी जब मैं मैदान गया तो एक ने तीर मारा, मेरी पेशानी में लगा है। बीबी ने फरमाया मैंने बाबा अली को 3 दिन पट्टियां बांधी थी, हुसैन मेरे करीब आ जा। मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे थे। हुसैन करीब आप पट्टी बंधवा ले, बेटों का पुरुषा ले ले, कहीं जाके माँ ज़हरा से ये न कहना ज़ैनब ने मुझे पुरुषा नहीं दिया था। अम्मा ज़हरा से ये न कहना ज़ैनब ने मेरे जख्मों पे पट्टियां नहीं बांधी थी। आम आ जाए मुझसे जख्मों पे पट्टियां बंधवा ले, आम आ जाए मुझसे अकबर का पुरुषा ले ले। अज़ादारों इमाम हुसैन खेमे से निकले यूं जैसे किसी घर से किसी का जनाजा निकलता। मेरे उस्ताद जिनसे मैंने फाजिल किया जो अहले सुन्नत थे, उनका एक जुमला आपको सुनाता हूँ। हमारी शिया कुतुब में वैसे ये जुमला नहीं है। वो कहते जब इमाम घोड़े पे बैठ गए ना, मैंने उनसे कई बार, क्योंकि मैं उनके पास 9 साल पढ़ता रहा, कई बार मैंने ये जुमला उनसे सुना था। वो बड़ा कहते थे कि जब इमाम घोड़े पे बैठे तो एड़ लगाई, घोड़ा नहीं चला। इमाम ने फरमाया तूने भी मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। तो घोड़े ने अपने जो मुंह था अपने पैरों पे मारा। इमाम ने झुक के देखा 4 साल की बच्ची सुबह से लिपटी हुई थी। इमाम छलांग लगा के घोड़े से उतरे। क्या सुना फरमा रही थी, मेरा अकबर गया वापस नहीं आया, वो मेरा कासिम गया वापस नहीं आया, मेरा गाजी गया वापस नहीं आया। मुर्तजल मेरे पापा के मैदान न लेके जाना, अगर पापा चला गया तो मुझे पापे के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मुर्तजल सुबह से जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया है। मुर्तजल मेरे पापा को मैदान न लेके जाना। इमाम ने अपनी अबा उतारी, बेटी के सर पे रखी, और मैं सकीना मेरा इम्तिहान खत्म हो गया, तेरा इम्तिहान शुरू हो गया। सैयदा माफ करना, सैयदादियां माफ करना, तो मैं मेरा इम्तिहान खत्म, तेरा इम्तिहान शुरू। तो मैं बेटा तू मेरी बेटी है, 4 सालों में तूने मुझसे हर बात यूं मनवाई जैसे बेटे मनवाते हैं। तू मनवाती रही, मैं मांगता रहा। तूने कहा यहाँ सोना है, यहाँ नहीं सोना, यहाँ सोना है, यहाँ नहीं सोना। सकीना जो तूने कहा मैंने 4 सालों में तेरी हर बात मानी। आज गरीब बाप एक बात मनवाए मान लेगी। जो मेरी बहनें बैठी हैं वो इस बात को जल्दी समझ जाएंगी। किसी बेटी के सामने बाप खुद को गरीब कहेगा, बेटी तड़पते रह जाती है। जब इमाम ने फरमाया ना तेरा गरीब बाप तुझसे कुछ मनवाए तो मान लेगी, 4 कदम पीछे हट के कहती है मनवा मेरा करबला का नवाब बाबा, मनवा मेरा करबला का नवाब बाबा, क्या मनवाना है। फरमाया सकीना तू आज तक कहती रही यहाँ सोना है और यहाँ नहीं सोना, यहाँ सोना है यहाँ नहीं सोना। सकीना आज के बाद तरतीब बदल जाएगी, असगर मेरे पास होगा, तू मुठियों के पास होगी। सकीना मेरी बहनों को तंग न करना और जहाँ जगह मिले वहीं पे सो जाना। बीबी कहती है पापा मैंने जिंदा नहीं आना शाम से, पापा जब तेरी बहनें वापस आए ना उनसे पूछना यजीद की बेटी तकिए पे सर रख के सोएगी, तेरी सकीना पत्थरों पे सर रख के सोएगी, यजीद की बेटी नरम बिस्तर पे सोएगी, तेरी बेटी जिंदान की मट्टी पे सोएगी। पापा मेरे वापस नहीं आना शाम से, अपनी बहनों से पूछ लेना, मैं तेरी बहनों को तकलीफ नहीं दूंगी। और फिर यूं किया गया सकीना के साथ। सकीना की गर्दन में रस्सियां बांधी गई, खोले बाजार वालियां लूटी गई, घोड़े के साथ उड़ाया गया, तमाचे मारे गए, बहुत सताया अपने नबी की बेटियों को। फरमाया बाबा मैंने नहीं आना, बाबा जब तेरी बहनें आए ना उनसे पूछ लेना यजीद की बेटी तकिए पे सर रख के सोएगी, तेरी सकीना पत्थरों पे सर रख के सोएगी। अब इमाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरा अकबर मारा गया, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। या अल्लाह मेरा कासिम के टुकड़े हुए, मैंने कुछ नहीं मांगा। या अल्लाह मेरा गाजी मारा गया, मैंने कुछ नहीं मांगा। या अल्लाह मेरी सकीना को थोड़ी देर के लिए नींद दे। या अल्लाह अगर मैं इसके सामने चला तो मेरी बेटी मर जाएगी। इमाम ने हाथों पे उठाया बेटी को जैसे हम बच्चे को सुलाने के लिए उठाते हैं, दुआ मांगी, हुसैन की दुआ हो,
قبول نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بی بی کو نیند آ گئی، امام نے پٹھی کی گود میں رکھی، زینب میری سکینہ تیرے، فرمایا مجھے بڑی پیاری ہے، میرے بعد سکینہ کے رونے نہ دینا، زینب بہن میری سکینہ کا بڑا خیال رکھنا، میری سکینہ مجھے بڑی پیاری ہے، میری بہن میرے بعد میری سکینہ کو رونے نہ دینا۔ امام نکلے تھے میں سے، مرتجز پہ سوار ہوئے، امام نے حملہ کیا۔ کربلا سے 12 میل دور ہے منزل نخیلہ، یہاں تک امام فوجوں کے پیچھے آئے، یہاں کھڑے ہو کے امام نے ایک پتھر میں علم گاڑا، فرمایا کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرا اکبر مارا، یہ سبھی کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، فرمایا کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرا اکبر مارا، کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے ہیں، کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے ہیں، کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرے اون محمد کو مارا ہے، اور کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرے اصغر کو 3 نوک والا تیر مارا ہے، کھڑے ہو کے لڑو۔ یہی امام کھڑے ہوئے تھے، پشت سے کسی نے ہاتھ رکھا، امام نے ارادہ کیا پیچھے مڑ کے دیکھو، آہستہ سے آواز آئی، نہ حسین مڑ کے نہ دیکھنا، تیرا کوئی زخم دکھ جائے گا۔ امام نے سوچا کون ہے جسے پردیس میں میرے زخموں کا احساس ہے، اور میں کون ہے جسے میرے زخموں کا احساس ہے۔ روایت پوری پڑھنے سے پہلے ایک تائید لے لوں شفاعت ریش بزرگوں سے، بابا جی اللہ کرے ماں کسی کی نہ مرے، اللہ کرے ماں کسی کی نہ مرے، لیکن آپ شفاعت ریش بزرگ کا گواہی دیجئے گا، ماں مر گئی ہوگا، بندے کو ماں کی قبر نظر آئے، بندے کو ہر دکھ یاد آ جاتا ہے، بندہ 100 سال کا بھی ہو جائے نا، ماں کی قبر نظر آئے ہر دکھ یاد آتا ہے۔ امام نے ارادہ کیا نہ مڑ کے دیکھوں کون ہے، آہستہ سے آواز آئی، حسین مڑ کے نہ دیکھنا، تیرا کوئی زخم دکھ جائے گا۔ فرمایا کون ہے جسے میرے زخموں کا احساس ہے؟ آواز آئی، حسین میں تیری اجڑی ماں، حسین میں تیری زخمی ماں، حسین میں تیری زخمی پہلو والی ماں، حسین میں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی ہوں، حسین تیرے دردوں نے مجھے قبر میں بھی آرام نہیں لینے دیا، حسین میں تیری اجڑی ماں۔ سید کو پتا چلا نا ماں آئی ہے، میں 10 محرم کے علاوہ سے یہ جملے پڑھا نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے دل میں ان جملوں کا بڑا درد ہے۔ سید کو پتا چلا نا ماں آ گئی ہے، چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترے، ماں کی گردن میں بازو ڈال کے فرمایا ماں میرا اکبر مارا گیا، اماں میرا قاسم مارا گیا، اماں میرا غازی مارا گیا، اماں میرے آن محمد مارے گئے، اماں میں اکیلا رہ گیا، اماں میری بہنیں رول گئی، اماں میری بیٹیاں اجڑ گئی، اماں میرا اکبر مارا گیا، اماں میرا غازی مارا گیا، اماں تیرا بیٹا اکیلا رہ گیا۔ اماں نانا سے پوچھا اب دین بچ گیا ہے؟ نانا راضی ہے نا؟ اتنی دیر میں آسمان سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام نے تلوار نیام میں رکھی، امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں، سلام میرا اس غریب پر جو اسی حملے سے مر رہا تھا کہ ایک لعین نے ایک وزنی نیزہ اتنی زور سے امام حسین کے دائیں پہلو میں مارا کہ غریب بھاگتے ہوئے گھوڑے سے پائیں رخسار کے بھل زین سے گر پڑا، زین سے تو گر پڑا لیکن زمین تک نہ پہنچا۔ 53 منٹ تیروں کی نوکوں پہ سوار رہا زہرا کا بیٹا۔ بس میں زیادہ اب آپ کا وقت نہ لوں، آپ نے عزاداری بھی کرنی ہے، ماتمداری بھی کرنی ہے، سارا دن پرشاداری میں گزارنے ہیں۔ زہرا کا بیٹا زین سے اتر بیٹھا، میں یوں کہوں معراج سے امت نے اتار دیا۔ رسول زیادہ سمجھ کے امت نے اتنا اجر دیا، جس کے پاس جو ہتھیار تھا
اس نے اسی کے ساتھ مارا. پڑھنے والے پڑھتے نا اس کے مرتجز کو 17ویں قدم پہ جا کے پتا چلا. بالکل ایسا نہیں ہے. مرتجز کو قدم فوراً پتا چل گیا تھا. لیکن ہوتا یہ آپ تجربہ کر لینا، تیز دوڑنا، اچانک رکنے کی کوشش کرنا، بندہ گر جاتا ہے. تیز دوڑتے بندہ اچانک رکے تو گر جاتا ہے. مرتجز کو پتا تھا مجھے تیر لگے ہوئے ہیں، میرے زین سے سوار اتر گیا ہے، فوراً رکوں گا تو گروں گا تو زہرا کے بیٹے پہ گر جاؤں گا. میرے جسم میں لگا کوئی تیر سیدہ کے بیٹے کو لگ جائے گا. 17ویں قدم پہ جا کے رکا، واپس آ کے قدموں پہ منہ کے کہتے اگر میری غلطی سے گرا ہے تو میں معافی مانگتا. امام فرماتے نہ تیری غلطی سے نہیں گرا. اس نے کہا پھر اپنی مرضی سے گرے. فرمایا نہ تیری غلطی نہ میری مرضی. مولا پھر کیوں اترے؟ فرمایا نانے کی امت کی مرضی. نانے کی امت نے اجر موقت دے کے مجھے تیری زین سے اتارا ہے. اب جو اہل سنت دوست اگر سن رہا تو وہ یہ جملہ ساتھ لے کے جائے. جانور ہو، زخمی ہو، تھکا ہوا ہو، پیاسا ہو، اس کی زین سے سوار گر جائے وہ رکتا ہے؟ بابا رکتا ہے؟ نہیں، دوڑتا ہے. جاؤں سایہ ڈھونڈوں، پانی ڈھونڈوں، چارہ ڈھونڈوں. مرتجز تیرے قدموں پہ ہماری جانیں قربان. قدموں پہ منہ رکھ کے کہتے آ مولا میری زین پہ چاڑا میں تجھے مدینے لے جاتا ہوں. آ میری زین پہ چاڑا میں تجھے نجف لے جاتا ہوں. امام فرماتے مدینے کیوں لے کے جائے گا؟ اس نے کہا تیرے نانے کے پاس. امام فرماتے نانا یہی آیا ہوا ہے. نجف کیوں لے جائے گا؟ تیرے بابا علی کے پاس. فرمایا بابا بھی یہی آیا ہوا ہے. اس نے کہا جنت البقیع لے جاتا. امام فرماتا مرتجز جنت البقیع کیوں؟ کہنے لگا تیری ماں زہرا کے پاس. فرمایا ماں زہرا تو 7 محرم سے کربلا میں آئی ہوئی ہے. اس نے کہا میری زین پہ چاڑا میں تجھے خیموں میں لے جاتا ہوں. امام فرماتے ہیں بعد انہوں نے خیموں میں آ جانا. خیمے بھی محفوظ نہیں، میں نے نہیں جانا اور مجھ میں چڑھنے کی سکت نہیں کہ میں تیری زین پہ چڑھوں. حیوان نے پہلے گھٹنا زمین پہ لگایا. ایک بار ہمت کر میری گردن میں بازو ڈال، ایک بار میری زین پہ چاڑا تجھے خیموں میں لے جاؤں. میں نے ماتم کرنا ہے، سجدہ معاف کرنا. ایک بار میری زین پہ چاڑ میں تجھے خیموں میں لے جاؤں. امام فرماتے میں تیری گردن میں بازو ڈالتا ہوں، مجھے خیموں میں نہ لے کے جا. لوگ کس کہتے کہاں لے جاؤں؟ فرمایا وہاں لے جا جہاں میرے اکبر کی لاش پڑی تھی. اور مجھے میرے اکبر کی لاش پہ لے جا، اور مجھے میرے نانے کے ہم شکل کی لاش پہ لے جا. میں اکبر کو بتاؤں تیرے بعد بوڑھے بعد میں کیا حال ہے. فرمایا میں نے نہیں جانا. اپنا امامہ اتارا، مرتجز کی زین پہ رکھا، اپنی ذوالفقار سے باغیں کاٹی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ذوالجناح جو تیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے، نہ، ہم حسین کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اپنا امامہ زین پہ رکھا، باغیں ذوالفقار سے کاٹی، اپنی پیشانی کا خون مرتجز کی پیشانی پہ لگایا. مرتجز کہتا مولا کیا کروں؟ فرمایا خیموں میں چلا جا، اب تجھے بتانا نہیں پڑے گا. ہاں میری ماں جائی خود سمجھ جائے گی کہ اجڑ گئی. میری ماں جائی کو خود پتا چل جائے گا کہ آخری سہارا بھی مارا گیا. اللہ تعالیٰ ادھر یہ حالت تھی. 2 جملے اور پڑھوں اور بس نمبر چھوڑ جاؤں گا، ماتم کی دعوت دے جاؤں گا آپ کو. ادھر معصومہ کی آنکھ کھلی. فرمایا حال میں شورنا آنکھ کھلی. فرمایا پھوپھی میرا بابا غربت کی آوازیں بلند کر رہا ہے. ہاں سکینہ. فرمایا پھوپھی میں نے مقتل جانا ہے. بی بی فرماتی ہیں سکینہ وہاں ظالم بہت زیادہ ہے. فرمایا پھوپھی میں نے سنا ہے جب آپ کے بابا علی کو ضرب لگی تھی آپ تینوں بہنیں خیمے کے دروازے تک آ گئی تھی. فرمایا سکینہ میرے بابے کی تو پیشانی پہ ضرب لگی تھی. معصومہ فرماتی ہے پھوپھی آپ کے بابے کو کتنے مارنے والے تھے؟ فرمایا سکینہ ایک. فرمایا پھوپھی انصاف کر، تیرے بابے کو مارنے والا ایک تھا، ہم میرے غریب باپ کو مارنے والے 9 لاکھ ہیں. تیرے 18 بھائی موجود تھے، اور میرے بابے کو تو بچانے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا. پھوپھی میں نے میدان جانا ہے. مل گئی اجازت. بی بی فضا ساتھ چلی. فرمایا بی بی فضا اگلے ٹیلے پہ آ کے رکی اور فرمایا جب بابا مل جائے تو میرا سلام کہنا. بی بی فضا ٹیلے پہ کھڑی ہوئی تھی. معصومہ چل پڑی مقتل کی طرف. پاس ایک گھوڑا سوار گزرنے لگا. معصومہ نے دونوں ہاتھ یوں سر پہ رکھے. فرمایا یا شیخ
حال رائے تو ابھی مجھے پتا ہے کوئی روایت میں ایسی نہیں پڑھ رہا جو آپ کے لیے نئی ہے، لیکن نئی روایت مقتل میں آ سکتی کہاں سے سکتی ہے؟ یوں ہاتھ رکھے سر پہ، فرمایا یا شیخ حال رائے تو ابھی تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ اس نے کہا من انتی مسمکی، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اور میں اسمی سکینہ انا بنت الحسین، نام سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہوں، حرام زادہ سید زادہ بے شک نہ سمجھتا، چھوٹی بچی سمجھ لیتا، سلام لگا کے گھوڑے سے اترا، اس نے سکینہ سے وہ سلوک کیا، میں غیر سید ہوں، میں اس سے زیادہ واضح کر کے پڑھ نہیں سکتا، اس نے معصومہ کے ساتھ وہ سلوک کیا، زمین پہ گری، اٹھ کے بابا کو نہیں پکارا، تیری آگ کی طرف چہرہ کیا، پھر میں چچا والی اب تو آگا، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، غریب مارا گیا، بہنیں رول گئی، بیٹیاں اجڑ گئی، ضربیں چلتی آئی، جب 13ویں ضرب چلنے لگی، 12 ضربیں چلی، رسول بھی دیکھ رہے تھے، جناب سیدہ بھی دیکھ رہی تھی، مولا علی بھی دیکھ رہے تھے، 7 قدم پہ بیٹی کھڑی ہوئی تھی، 70 قدموں پہ بہنیں کھڑی ہوئی تھی، ضربیں چلتی آئی، سارے دیکھتے رہے، ادھر شمر نے 13ویں ضرب مارنے کا ارادہ کیا، دوڑ کر نبی نے ہاتھ زہرا کے آنکھوں پہ رکھے، فرمایا فاطمہ واپس چلتے ہیں، فاطمہ حسین کو نہ دیکھنا، اب زینب جانے حسین جانے، آؤ زہرا واپس چلتے ہیں۔ چونکہ شام غریبہ میں نے تو نہیں پڑھنی آپ کے پاس، سادات سے معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ جب شام غریبہ لاشوں کے گھوڑے دوڑائے گئے نا، ایک ظالم کہتا میں نے دیکھا میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے ایک کالے برقعے والی بی بی دوڑتی آتی تھی، کہتا میں نے گھوڑا روک کے پوچھا بی بی تیری کو قیمتی چیز میرے پاس ہے؟ اس بی بی نے کہا گھوڑا روک، تیرے گھوڑے کے سنگوں میں میرے حسین کے جسم کے ٹکڑے پھنس گئے ہیں، اور مجھے حسین کے جسم کے ٹکڑے دے دے، اور میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اور میں نے درود پڑھ پڑھ کے پالا تھا، اور میرے غریب کے جسم کے ٹکڑے تیرے گھوڑے کی سنگوں میں پھنس گئے۔